ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے گورنمنٹ آف ذوالفقار علی بھٹو کا انٹروڈکشن پڑھا۔ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ ایک منشور کے ساتھ آئے تھے، مینیفیسٹو کہتے ہیں اس کو۔ مینیفیسٹو کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک نعرہ ہوتا ہے، ایک جملہ ہوتا ہے مختصر سا، جو ایک لیڈر اپنی پارٹی کی طرف سے عوام کو دیتا ہے۔ عوام کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان، تو ایک عام آدمی کو یہ تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ روٹی کھانے کے لیے اچھی چاہیے ہوتی ہے، کپڑا پہننے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور سر پہ چھت چاہیے ہوتی ہے مکان کی صورت میں۔ تو چونکہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ غریب طبقے میں، مڈل کلاس جو لوگ تھے ان میں زیادہ ان کو پذیرائی ملی، تو انہوں نے کچھ ریفارمز انٹروڈیوس کیے۔ ریفارمز کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ایز سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اینڈ لیٹر ایز پرائم منسٹر، ذوالفقار علی بھٹو attempted to exercise his unlimited powers for the introduction of reforms in the country in accordance with the manifesto of his party. Some of the reforms undertaken during his regime are described below. regime کہتے ہیں حکومت کو، مینیفیسٹو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا منشور کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے اور بعد میں پھر وہ وزیر اعظم بنے، تو انہوں نے اپنے پاورز کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ریفارمز کا تعارف کرایا۔ ریفارمز اس پروسیس کو کہتے ہیں جب کوئی ادارہ آپ کے ملک میں یا آپ کے ملک کی اکانومی، ٹریڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور ان کو آپ بہتر کرنے کے لیے کچھ پالیسیز انٹروڈیوس کریں۔ اکنامک ریفارمز، اکانومی کا براہ راست مطلب ہے پیسہ۔ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کیا کہ فالوئنگ دا اسپرٹ آف ہز پارٹی مینیفیسٹو مینی اسینشیل کمیڈیٹیز ور سبسیڈائزڈ۔ اسینشیل کمیڈیٹیز، یہ جو ضروری کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا کسان جو مختلف قسم کے کھاد، فرٹیلائزر جس کو کہتے ہیں، ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں، بیج استعمال کرتے ہیں، انہوں نے سبسڈیز پہ، سبسڈی اس چیز کو کہتے ہیں کہ فرض کریں اگر کوئی ٹریکٹر ہے وہ ہے 50,000 روپے کا، تو وہ 50,000 روپے میں کچھ حصہ حکومت خود بوجھ برداشت کرتا ہے اور جو باقی اماؤنٹ ہے وہ کسان کو دینا پڑتا ہے یا عوام کو دینا پڑتے ہیں۔ تو سبسڈی جو ہوتی ہے بیسیکلی اس کو رعایت بولتے ہیں۔ کافی ساری چیزوں میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں کہ ہم چینی لے لیں، آٹا لے لیں، تو حکومتی نمائندہ یہ بولتا ہے کہ ہم نے چینی پہ سبسڈی بڑھا دی ہے۔ تو اگر 100 روپے کی چینی پڑ رہی ہے حکومت کو کلو، تو اس میں سے اگر 10 روپے سبسڈی آ جائے تو عوام کو وہ 90 روپے فی کلو میں ملتی ہے۔ تو اسی طرح ایگریکلچرل میں بھی انہوں نے سبسڈی دی۔ Similarly, agricultural produce was procured from farmers on preferential rates. Preferential rates وہ ہوتے ہیں جب آپ ترجیح دیتے ہیں کسانوں کو مختلف ریٹس کے اوپر۔ چونکہ آپ کا جو ایگریکلچر ہے، جو زرعی جو کام ہے، وہ تو کسان کرتا ہے۔ کسان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے ایک اچھی پروڈکشن، ایک اچھا ایگریکلچرل پروڈکشن آپ کو دے۔ تو اس میں پھر حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ ہیلپ کرتی ہیں کسانوں کی، تاکہ ان کو سستا پڑے، ان کو بیج، ٹریکٹر، فرٹیلائزرز اچھے پڑیں، تو پھر وہ اچھے سے اچھا پروڈکشن آپ کو ایگریکلچر سے نکال کے دے سکتے ہیں۔ آگے پھر ہے کہ the pay and benefits of government servants were revised and some uniformity was ensured by introducing 22 scales. اس کے علاوہ پھر یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کے مختلف درجہ بندیاں کی گئیں، سکیلز ان کو کہتے ہیں، اور پھر ان کی جو تنخواہیں تھیں وہ بھی سکیلز کے لحاظ سے بڑھا دی گئیں۔ قرضہ دیا گیا ان کو،
اس کے علاوہ پینشن جو تھے وہ بڑھ گئے۔ پینشن کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی سرکاری ملازم اپنا سرکاری ملازمت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو یک مشت پیسے ملتے ہیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس کو منتھلی بیسس پہ پیسے ملتے رہتے ہیں، تو وہ پینشن بھی انہوں نے بڑھا دی۔ اس کے علاوہ وہ جو کم تنخواہ والے ملازمین تھے ان کے بچوں کو فیس معاف کر دی گئی جہاں وہ اسکولوں میں پڑھتے تھے۔ امپلائیز ریکریشنل فیسلٹیز ور امپروو۔ ان کیس آف پینشنرز ڈیتھ ہز وڈو واز انٹائٹل ٹو ڈرا دا پینشن۔ ان سرکاری ملازمین کو اس حد تک بینیفٹ دیا گیا کہ اگر اس سرکاری ملازم کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ان کی جو بیوہ تھی وہ پھر اس پینشن کا کچھ حصہ منتھلی بیسس پہ لے سکتی تھی۔ لائک ادر گورنمنٹ سرونٹس، پولیس امپلائیز ور آلسو گیون ویریس فرنج بینیفٹس۔ پولیس کا جو ملازمین تھے ان کو بھی مختلف قسم کے فائدے دیے گئے۔ فرنج بینیفٹس آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، ریٹائرمنٹ پلانز ہوتے ہیں کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ فیسلٹیز دی جائیں۔ ہیلتھ انشورنس یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو صحت کے حوالے سے کوئی تکلیف پیش آتی ہے تو کافی ایسے سرکاری ہسپتال متعین کیے گئے جس میں آپ مفت علاج کرا سکتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیبر ریفارمز۔ لیبر مزدور طبقہ ہمارے ملک میں ہمیشہ پریس رہتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیپٹلسٹس۔ یہ جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ بنانے کے لیے مزدوروں سے ان کے حیثیت سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ جتنا ان کی مزدوری بنتی ہے اس سے کم ان کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہوں نے کیا کیا؟ لیبر لیجسلیشن انہوں نے متعارف کروایا۔ لیجسلیشن کہتے ہیں قانون کو، اور لیبر آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مزدور۔ تو مزدوروں کے حوالے سے بھی ہمارے ملک میں قانون موجود ہیں، اور اس قانون میں ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ان ملازمین، ان مزدوروں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ بنیادی حقوق میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اگر فی گھنٹے کے حساب سے گورنمنٹ نے ایک قانون دیا ہوا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو آپ پھر پابند ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اگر ان سے 10 گھنٹے کام لیا تو 1 گھنٹے کی جتنی مزدوری بنتی ہے اس کو ملٹیپلائی بائی 10 کر کے آپ دینے کے پابند ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مفت علاج کی سہولتیں دی گئیں۔ کام کے دوران اگر ان کو کوئی زخم لگ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اس صورت میں بھی ان کا علاج مفت کیا جاتا تھا۔ They were given the right to overtime and paying the bonus۔ زیادہ تر ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے مزدور کے ساتھ 5 گھنٹے یا فرض کریں 6 گھنٹے، آپ اس سے کام لیتے ہو 10 گھنٹے کا اور پیسے آپ دیتے ہو 6 گھنٹے کے، تو اوور ٹائم کی جو پالیسی ہے وہ آپ یہاں پہ بگاڑ دیتے ہیں، تو وہ بھی اس لیبر ریفارم میں شامل کیا گیا۔ دوسرا یہاں پہ لکھا ہے اولڈ ایج پینشن اینڈ گروپ انشورنس فار دا لیبررز ور میڈ obligatory۔ یہ جو بوڑھے لوگ جو مزدوری کرتے تھے اور پھر وہ اس قابل نہیں رہتے تھے کہ وہ مزدوری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکے، تو ان کے لیے ایک گروپ انشورنس کی فیسلٹی دی گئی۔ گروپ انشورنس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی صحت کو اور آپ کی فیملی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہیلتھ فیسلٹیز دی جاتی ہے، پیسے دیے جا سکتے ہیں، اور ایجوکیشن پلانز بھی ہوتے ہیں۔ ورکرز ور پروٹیکٹڈ اگینسٹ دا پیرلز آف سمری ڈسمسل ایٹ دا ہینڈز آف دا امپلائرز۔ دوسری بات اس میں یہ کی گئی کہ آپ بلا وجہ کسی بھی مزدور کو مزدوری سے نہیں ہٹا سکتے۔ ڈسمسل کہتے ہیں ہٹانے کو، ٹھیک ہے۔ امپلائرز کہتے ہیں جن کے انڈر یہ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں۔